حکیم صاحب کی خدمت میں ایک نوجوان لایا گیا۔ وہ نوجوان سخت تکلیف میں تھا کیونکہ اس کا پیشاب بند ہو چکا تھا۔ نوجوان کے گھر والے سب پریشان تھے۔ حکیم نے نوجوان کا معائنہ کیا تو اسے شک پڑ گیا کہ نوجوان نے ضرور کوئی غیر فطری کام کیا ہے۔ حکیم نے تنہائی میں نوجوان سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ نوجوان نے کہا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں کیوں کوئی غیر فطری عمل کروں گا جب کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری ایک خوبصورت بیوی ہے۔ حکیم نے نوجوان سے پوچھا، تمہیں بیوی سے ہم بستری کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، 20 دن ہو چکے ہیں۔ حکیم نے کہا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ اصل مسئلے کو سمجھ سکوں۔ جب حکیم نے نوجوان کی بیوی سے بات کی تو کہا، تمہارے شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اگر ہم نے صحیح علاج نہ کیا تو ان کا مثانہ پھٹ جائے گا اور یہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے مجھے کچھ ایسا پوچھنا پڑ رہا ہے جو عام طور پر نہیں پوچھا جاتا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے شوہر سے کیا شکایت ہے جو تم انہیں ہم بستری کا حق نہیں دیتی؟ بیوی پہلے تو شرما گئی، پھر سر جھکا کر بولی، شروع میں میرا شوہر صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر کچھ دنوں سے اس نے بالکل لاپرواہی اختیار کر لی ہے۔ نہ کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے اور نہ جسم کی۔ اس کے جسم سے عجیب سی بدبو آتی ہے، اسی وجہ سے میں اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ ایسی حالت میں مجھ سے تعلق رکھے کیونکہ اس کا اثر ہمارے ہونے والے بچے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اگر میاں بیوی بغیر صفائی کے ہم بستری کریں گے تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے اور شیطان بھی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حکیم نے نوجوان کے پاس جا کر کہا، تمہاری بیوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ نوجوان سمجھ گیا کہ حکیم کو اس کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ رونے لگا اور کہا، حکیم صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب میری بیوی نے مجھ سے دوری اختیار کر لی تو میں مجبوراً غیر فطری کام کرنے لگا، پھر مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی۔ حکیم نے کہا، تمہارے پیشاب کا بند ہو جانا اسی غیر فطری عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے ایک ناجائز اور غیر فطری کام کیا ہے، اسی لیے آج اس اذیت میں مبتلا ہو۔ نوجوان نے کہا، میں اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حکیم نے نصیحت کی، اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھو، صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ گندے اور لاپرواہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم اپنی بیوی کا دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنے جسم کو پاکیزہ اور صاف رکھو، یہی وہ طریقہ ہے جس سے تم اپنی بیوی کے دل میں جگہ بنا سکو گے اور تمہاری زندگی سکون اور خوشی سے گزرے گی۔